वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम के केस में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को जराइम का मुर्तकिब करार देते हुए सज़ाए मौत सुना दी। शेख हसीना के साथ ही साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान को भी सज़ाए मौत सुनाई गई है। ट्रिब्यूनल ने कई माह की समाअत के बाद अपने फैसले में माज़ूल वज़ीर आज़म शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब और पिछले बरस तलबा के एहतजाज पर मोहलत क्रैकडाउन का हुक्म जारी करने का जिम्मेदार भी करार दिया। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ दायर मुकदमात का फैसला सुनाते हुए उन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार दिया। शेख हसीना वाजिद को उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई। हसीना वाजिद अगस्त 2024 में बांग्लादेश से फरार होकर इंडिया चली गई थी और अब दिल्ली में गिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जमील अहमद खान। आप फॉर्मर एम्बेसडर माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जिस तरह से हमने अपनी इब्तिदा में जिक्र किया है, प्रीवियस ईयर की बात करें जुलाई टू अगस्त, हम जिस तरह से देख रहे थे वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, फिर उसके बाद फैसले अदालत में ट्रायल चला, होता रहा लाइव ट्रायल भी, फिर फैसला आया। और हसीना वाजिद ने तो शायद ये सोचा ही नहीं होगा कि उनके इक़्तिदार का सूरज इस तरह से ग़रूब होगा। 16 से 17 साल आई गेस उन्होंने हुकूमत की है और फिर इस तरह से अदालत की जानिब से फैसला भी आएगा। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखें, इस पर तो सबसे अहम बात यह है कि जब जुल्म और तादबी और जबर की तौर पर हुकूमत चलाई जाए या हुक्मरानी की जाए तो वो एक न एक दिन ऐसे ही गिर जाती है। तो ये तो उसका रहा। और अगर आज सुबह का टाइम है तो आपके शेर में अगर मैं पूरा समझा दूं कि जुल्मो तादी जबरो सितम शाही आकाई कितने दिन, और जो अपनी जड़ छोड़ चुकी गिरना है उन दीवारों को। ये हसीना वाजिद का 16 साल का दौर है जो जुल्म और तशद्दुद होता रहा। अब रहा सवाल कि उनको सजा मिली है 3 काउंट्स पर। पहली तो ये है कि उनको सजा मिली है कि उन्होंने इंसाइटमेंट की है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने गोलियां चलाने का यानी कि मारने का ऑर्डर दिया है। और तीसरा ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर थी जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। 29 बार पे हुए हैं। और देखें कि बदलते हैं आसमां कैसे कैसे कि उनके वालिद मोहतरम ने ये एक्ट बनाया था 1973 में, और इस एक्ट के जरिए उन्होंने सैकड़ों लोगों को बड़ी अजियत वाली सजाएं दे चुके हैं। और इस एक्ट का नाम है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल 1973। और आपने देखे जमात इस्लामी के और अपने अपोजिशन के दर्जनों लोगों को सजाएं और तख्ता-ए-दार पर लटका दिया उन्होंने। और किस बहाने से कि 71 में जो है वो वॉर ऑफ लिबरेशन, उसमें उन्होंने मुखालफत की या कोई और इल्जामात उन पर लगाए गए। तो अब उसी एक्ट के तहत वो फंदे में आ गई हैं और अब उसको एतराज़ करना, हालांकि वो कह रही हैं कि अब ये कैंगरू कोर्ट है, तो कैंगरू कोर्ट तो बनाई तो उनके वालिद मोहतरम ने थी और हसीना वाजिद ने उसके तहत बहुत सारी सजाएं सुनवाई उस कैंगरू कोर्ट से। तो उस लिहाज से दुनिया में अभी इस पर कोई क्रिटिसिज्म आई नहीं है। इवन जो कल इजलास हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट काउंसिल का, उसमें भी इस पर कोई एतराज़ नहीं आया है। सिर्फ सजाए मौत, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और ह्यूमन राइट काउंसिल वो सजाए मौत के खिलाफ है, तो सजाए मौत पर नुक्ताचीनी करते हैं, उसके अलावा कोई इस पर नहीं आया। ज़ाहिर है 1400 अफराद का 15 जुलाई से लेके अगस्त 5 तक जो कत्ले आम किया गया और जिस अंदाज में किया गया, ड्रोन को इस्तेमाल करना आवाम पर, लोगों पर, वो भी स्टूडेंट्स रहते, तो ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ एक बात बताता चलूं जो कि मंजर आम पर उस वक्त भी आई और मैंने कई चैनल्स पर इसका तस्करा किया था, वो ये कि वहाँ इंडिया के एलिमेंट्स, इंटेलिजेंस एलिमेंट्स होते थे जो हसीना वाजिद की हुकूमत को दवाम बख्श रहे होते थे। ये हुकूमत क्या थी, एक कल्ट सा बना लिया था, तो उस कल्ट को सिर्फ फायदा पहुंचता था और बाकियों को वही कल्ट, जैसे कि अवामी लीग स्टूडेंट्स फेडरेशन, वो दूसरों के लिए जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करके रखते थे। तो ये वहमो गुमान में नहीं था उन एजेंटों के, जो इंटेलिजेंस एजेंट्स इंडिया के वहाँ होते थे, जिनके कहने पर सेक्रेटरीज के और बड़े बड़े ओहदे आईजी वगैरह के ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुआ करती थी। तो इस हद तक उनके जाल बिछा हुआ था। ये तो एक आवाम के कुव्वत थी
اور انڈیجنس قوت تھی جس کے تحت یہ مثال اچھا ملی ہے. امبیسڈر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جو بھی سینیریو کریٹ ہوا 1 سال پہلے، اس کی بدولت ان کی حسینہ واجد سے جان بھی چھوٹ گئی، اس کے بعد اب سزائے موت بھی ہو گئی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ انہوں نے گراؤنڈ لوز کر دیا تھا کہ جن کی جماعت نے کئی دہائیوں تک بنگلہ دیش میں حکومت کی، جن کے والد صاحب نے بنگلہ دیش بنایا، اب ان کی روٹس بھی وہاں پہ موجود نہیں ہیں اور لوگ ان سے اتنا نفرت کرتے ہیں کہ لوگوں نے باقاعدہ ان کی سزائے موت کو بھی سیلیبریٹ کیا؟ جی ہاں، یہ کئی اعتبار سے بہت سارے ممالک میں لوگ بڑی پاپولر نعرے لگا کے آتے ہیں، اور جب حکمرانی کرتے ہیں اور حکمرانی میں ظلم اور تشدد شامل ہو جائے تو وہ لاوا پھٹتا ہے ایک نہ ایک دن. جو میں نے ابھی آپ کو شعر سنایا تو وہ لاوا پھٹا، اور اس کے تحت ان کی پاپولیرٹی کا اندازہ ہو گیا کہ کس طرح بت گرائے گئے، کس طرح شیخ مجیب الرحمان کے اسٹیچو کو پھندا لگا کے جس طرح صدام. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ریپریسڈ قسم کی ماحول اگر ہو. جب ریپریسڈ ماحول ہو تو ایسے میں ایسے ہی حالات پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ کہنا بھی ادھر ذکر کرنا ضروری ہے کہ آفٹر آل اتنا عرصہ انہوں نے حکمرانی کی ہے، اور عوامی لیگ کے جو وہاں نشانیاں ہیں وہ اچانک ختم تو نہیں ہو جائیں گی. وہ انہوں نے فوائد لیے ہیں اس پارٹی سے، اور اس پارٹی کے کچھ نظریاتی لوگ بھی یقیناً ہیں. تو وہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اسی وجہ سے حسینہ واجد کو کہیں اور پناہ لینے میں دشواری ہو رہی تھی تو انہوں نے انڈیا میں پناہ لی، کیونکہ انڈیا نے جب سے ایسٹ پاکستان سے دولخت کیا اس وقت سے لے کے ان کا انڈیا کا عمل دخل بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ہے، اور انڈیا ہی ان کو پروٹیکشن دے سکتا ہے. بنگلہ دیش نے کل ان کو خط لکھ دیا کہ ہمیں ایکسٹراڈیشن ٹریٹی کے تحت حسینہ واجد کو ہمارے حوالے کیا لیکن جائے. سر پھر جس طرح سے 16 سال حکومت کرنا، ظاہر ہے وہ انڈیا کی کولیبریشن سے بھی ممکن تھا، اور اس کے بعد پھر پناہ بھی انڈیا میں ہی ملنا. آپ کو لگتا ہے کہ اب جس طرح انڈیا کا بھی رد عمل آیا ہے کہ ہم انگیج کریں گے اتھارٹیز کو، بات چیت ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا پریشر ڈال سکتا ہے بنگلہ دیش پر؟ جی ہاں، انڈیا تو دیکھیے پریشر تو کیا، اب انڈیا واپس نہیں کرے گا. اب انڈیا کا پریشر تو ابھی آج کل نہیں چل رہا ہے بنگلہ دیش پر، اس لیے کہ بنگلہ دیش جیو پولیٹیکل تناظر میں بھی اب اس کا رخ چائنا کی طرف ہو گیا ہے. پہلے انڈیا کی وجہ سے امریکہ کی طرف تھا، اور تمام ان کے انٹرسٹ انڈیا سے جڑے ہوئے تھے. جو دوستی برج بنایا تھا، پل بنایا تھا، وہ بھی، باقی تمام روڈ، راستے، پاور ہاؤسز، لیکن اب وہ سارا چائنا کی طرف چلا گیا. جیسے مالدیپ سے انڈیا کو مار بگایا، انہوں نے کہا نکل جاؤ. ان کی فوجیں 161 کے قریب افراد تھے فوجیوں کے، چھوٹا سا چند جزیروں پہ محیط وہ ملک ہے، تو انہوں نے نکالا. اسی طریقے سے بنگلہ دیش سے وہ اب نکل چکے ہیں. کوشش کرے گا ظاہر ہے انڈیا، ان کا بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو علیحدہ کروایا، جو بھی اس وقت مغالطے اور غلط فہمیاں پیدا کی تھیں، تو اب وہ اس کو تسلط اس پہ چھوڑنا نہیں چاہیں گے. ان کا تقریباً 3000 کلومیٹر کا ایک سرحدیں ملتی ہیں، تو وہ تو انڈیا تو چاہے گا، اور اسی لحاظ سے وہ اس ایسٹ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے کہ جو اس کے عوامل ہیں مسلم عوامی لیگ کے، ان کو آگے چل کے مفتی بانیوں کی طرح جمیل صاحب، استعمال کر مجھے کے یہی بتائیے گا، میں اسی کیا طرف جائے. آ رہا تھا کہ فرام مفتی بانی ٹو 55 ایئرز آف انڈین انفلوئنس آن بنگلہ دیش، اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش مکمل طور پہ انڈین انفلوئنس سے نکل چکا ہے، اور اب بنگلہ دیش ایک آزادی کے ساتھ اپنی فارن پالیسی پاکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ کر سکتا ہے؟ اس کا رخ تو صحیح ہو چکا ہے، اور یہی اس وقت ہو رہا ہے انٹرم گورنمنٹ جو وہاں ہے. لیکن یہ ہے کہ آگے آنے والے الیکشن میں جس رخ پر ابھی ہم بات کر رہے تھے، جس طرح لوگوں نے اپنا وہاں غم و غصہ نکالا ہے، تو لگتا نہیں کہ عوامی لیگ کوئی دوبارہ اس طرح الیکشن میں آ سکتی ہے. تو لہٰذا جب اگر یہی لوگ ہوں گے، جو کہ بیسیکلی یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے حسینہ واجد کے خلاف ریوولٹ کیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کو نہ نوکریاں ملتی تھیں، جن کو کہ بہت زیادہ جن پر ظلم اور ستم کیا جاتا تھا. تو ایک کثیر آبادی تھی. دیکھیں، جو ایسے حکومتوں، مطلق العنان حکومتوں کے جو فائدہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مٹھی بھر ہوتے ہیں. عوام زیادہ تر پس رہی ہوتی ہے، تو وہ عوام اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے تو محسوس نہیں ہوتا. اگر مسلم لیگ کسی وجہ سے
اگر آ جائے واپس تو ظاہر ہے انڈیا کے وہ وارے نہارے دوبارہ ہو جائیں گے، لیکن جو اس وقت حالات و واقعات بنگلہ دیش میں ہیں، جو نبض ہے بنگلہ دیش کی، جو نفسیات ہے بنگلہ دیشی افراد کی، اس کے مطابق تو نہیں لگتا، کیونکہ وہ اگر 16 سال ظلم و بربریت نہ کرتے تو پھر وہ اپنا برقرار رکھ سکتے تھے، لیکن اب نظر نہیں آتا، لہٰذا یہ جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں بھی، جو کہ بی آر آئی کا حصہ ہے بنگلہ دیش، پاکستان بی آر آئی کا حصہ ہے، میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے جس طرح ہمارا سعودی عرب سے ڈیفنس پیکٹ ہو گیا، اسی طریقے سے بنگلہ دیش سے بھی ہونے کا امکان ہے اور ہونا چاہیے۔ مجھ جیسا اگر اس وقت فارن آفس میں شخص بیٹھا ہو تو وہ اس پر کام کرنا ضرور شروع کر دے، کیونکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ میں انڈیا سینڈوچ ہے، پاکستان کا بھی اس میں ایک جیو اسٹریٹجک تناظر میں چائنا کا اور بنگلہ دیش کا ساروں کا اس میں فائدہ ہے۔ تو آگے جا کے ہماری دو طرفہ، آج دیکھیں کہ ہمارا کل معاہدہ سائن ہوا ہے جو ان کی ایئر لائن ہے اور ہماری ایئر لائن ہے، ان کے کارگو کیریج کے لیے، آگے جا کے ہماری پیسنجر ایئر کرافٹ کا بھی آنے والے دنوں میں میری کچھ ڈپلومیٹ سے، بنگلہ دیش کے ڈپلومیٹ سے بات ہو رہی تھی، اور یہ ان کی طرف سے تو بالکل کلیئر ہے، پاکستان نے اپنے خد و خال ٹھیک کرنے، پی آئی اے ذرا زبوں حالی کی طرف ہے، تھوڑی سی زبوں حالی سے نکلے تو شاید وہ ہماری یہ جو ڈائریکٹ فلائٹس ہیں وہ بھی ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے سی پیک کوریڈور ایک دوسرا آئیڈیا ہے جو کہ میں مختلف چینلز کے ذریعے اور فارن آفس میں دیتا رہا ہوں، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک ایئر کوریڈور سی پیک کا بھی اسٹیبلش، تو بہت سارے اس میں ایسی چیزیں ہیں جس پہ کہ ہم کام کر بالکل سر، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اور جس طرح سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے، دیکھتے ہیں، ظاہر ایک ایلیمنٹ آف ہیٹ جو لوگوں کا تھا وہ نظر آیا۔ اب جس طرح سے سر آپ بھی فرما رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ واپس ہی نہیں کرے گا، لیکن بنگلہ دیش کیا قانونی اور سفارتی اقدامات اٹھا سکتا ہے، یہ بھی دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک، واپس آئیں گے، اسٹے وتھ اس۔